میرے دل کی زمین پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چند بڑے صحابہ کرام کی اہل بیت اطہار اور شخصیات جو تھیں حضور اسلام کے خانوادے کی، ان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات تھے، اس پر بات چیت کریں۔ صحابہ کرام میں جو چوٹی کی شخصیت ہے، سب سے بڑی اور سب سے افضل شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے حوالے سے میں بیان کروں گا کہ صحیح بخاری میں ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے شدید محبت کرتے اور ان کی خدمت میں کثرت سے تعظیم بجا لاتے اور ان سے اس طرح محبت کرتے کہ ہم وقت اہل بیت کے ساتھ جڑے رہتے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے۔ صحیحین میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث آپ فرماتی ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، عزیز کے لفظ حدیث کے، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے لفظ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے صلہ رحمی اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور یہ میرے قرابت دار ہیں، لہٰذا جو حضور کا قرابت دار ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں، آپ بھی حضور اسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بہت خیر معمولی محبت اور تعظیم کا تعلق رکھتے اور آپ فرمایا کرتے تھے ارکبوا محمدًا فی اہل بیتی، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خیال رکھا کرو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے یعنی احفظوہ فیہم، ان کے حقوق کی حفاظت کیا کرو، ولا تؤذوہم، ان کو کسی معاملے میں خبردار اذیت نہ پہنچایا کرو۔ پھر آگے فرمایا حدیث پاک میں ولا تسیئوا الیہم، اور کسی معاملے میں ان سے برا سلوک نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وقیل معنا، اور اس کو یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ حقوق کی حفاظت کرو اور کسی معنی میں کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے شاہدوہ فیہم لأن الجزء من الکل، فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جز ہے، چونکہ ان میں حضور کا خون چل رہا ہے، ان کی رگوں میں حضور کا مقدس خون ہے، لہٰذا جو جزو ہوتا ہے وہ کل کے ساتھ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ حضور کے جزو ہیں۔ اس تناظر میں اہل بیت کے ساتھ محبت اور شفقت کی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی باریک بینی کے ساتھ اور کون سی وجوہات تلاش کر کے حضور کے اہل بیت کے ساتھ تعظیم کا تعلق رکھتے اور ان کو اذیت پہنچانے کو کیسے حرام گردانتے اور ان کے حقوق کا لحاظ رکھنے کو کیسے تلقین کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری ہی کے اندر امام بخاری نے روایت کیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، اور حضرت عمر کا عقیدہ اس میں واضح ہو رہا ہے اہل بیت نبی کے بارے میں، کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط پڑ گیا اور لوگ قحط میں مبتلا ہوئے، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کی، اور بارش کی دعا کیسے کی یہ حدیث پاک سننے کی اس میں بیان ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو حضرت عمر بن خطاب حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے، عباس بن عبد المطلب، ان کے پاس آئے اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور میں دعا کی اور یوں عرض گزار ہوا ہے باری تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم کو اپنا وسیلہ بنایا کرتے تھے جب وہ حیات، تو تو ہم پر بارش برساتا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی مکرم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں، سو تو ہم پر بارش برسا۔ یعنی وسیلہ بنانا براہ راست صحیح بخاری کے اندر، اور کس کو وسیلہ بنانا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کو، اور کس نسبت سے بنانا کہ حضور کے چچا ہیں، اور کس نے بنایا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ حدیث کے لفظ سن لیجیے ان عمر بن الخطاب کان اذا کہت استسقا بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فقال اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقُونَ، وہ کہتے ہیں کہ جیسی ہم نے یہ دعا کی کہ باری تعالیٰ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش عطا فرما، تو لہٰذا بارش ہو گئی۔ یہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو، کیا وہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی رکھ سکتے ہیں؟
کہ جو بارش ہی حضور کے قرابت داروں کے وسیلے سے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیخین کرام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے حوالے سے تاریخ دمشق میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کا دور حکومت میں ان دونوں ہستیوں کا یہ معمول تھا کہ جب ان میں سے کسی کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا وہ گزرتے تو یہ لوگ سواری پر سوار ہوتے تو تعظیماً سواری سے اتر آتے کہ حضور کے چچا پاس سے گزرتے ہیں۔ اس حد تک یہ تعظیم تھی۔ اس کے بعد امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں لکھا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے کہ جب حضرت عمر حضرت عثمان کے پاس سے گزرتے اور وہ دونوں حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری پر ہوتے، حضرت عباس کو دیکھ کر تعظیم سے نیچے اتر آتے اور نیچے اتر کے حضرت عباس دونوں کیا کہتے وَيَقُولَانَ أَمُّ النَّبِي، ہمارے نبی کے چچا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی یہ بات انہوں نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت کا عمل بیان فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے ادباً ان کی رکاب تھام لی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے نبی کے چچا زاد ایسا نہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہمیں اپنے علماء کے ساتھ ایسا حسن ادب کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے سے نیچے اترے سواری سے، فقبل زید بن ثابت یدہ وقال ھذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا۔ جب نیچے اتر کے حضرت عبداللہ بن عباس کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے علماء کا ادب کرنا ہے تو مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے نبی کی آل کا اس طور پہ ادب کرنا ہے۔ جمیع صحابہ کرام سب کا یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا عقیدہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قال حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنت، کہ آل محمد سے ایک دن کی محبت سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن مات علیہ، اور جو اس محبت پر مر گیا داخل الجنہ، وہ اللہ کے حضور مقبول ہے اور وہ جنت میں داخل ہو۔ اس حدیث کو امام دہلوی نے روایت کیا، اس سے پہلے وہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ اس کے بعد آخری بات اس ضمن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت سن لیجیے، یہ بڑی غور طلب بات۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا، حضرت عطیہ کو وصیت فرماتے ہیں کہ میری وصیت یاد رکھنا کیونکہ میں تمہیں اپنے اس سفر کے علاوہ اپنا ہم نشین نہیں سمجھتا، یعنی اشارہ تھا کہ یہ زندگی کے خاتمے کی طرف۔ فرمایا کہ وہ وصیت کیا ہے؟ وصیت کیا ہے احب آل محمد، آل محمد سے محبت رکھنا، وہ محبی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے محبت رکھنا۔ اور آگے فرمایا وَأَبْغِضْ مُبْغِضِي آل محمد، اور آل محمد سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا۔ اگلی جو جملہ ہے، اگلی جو بات ہے، یہ اس بات کا پورے کا خلاصہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارا سلسلہ چلا رہے ہیں کہ آج لوگ اہل بیت اطہار پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو اہل بیت اطہار کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے القاب دوسروں کو دے رہے ہیں۔ تو سن لیجئے کہ ان کی داڑھیوں سے جبے کبے سے آپ لوگوں نے پریشان یا امپریس نہیں ہونا۔ اس حدیث پاک میں اس کا جواب ہے۔ جب یہ وہ وصیت حضرت عطیہ کو کر رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا وَلَوْ كَانُوا صَوْمًا قَوَّامًا، کہ بے شک وہ شب زندہ دار ہوں، رات کو جاگنے والے ہوں اور دن کو روزہ رکھنے والے، یعنی یہ اشارہ عبادت حد درجہ عبادت کرنے والے ہوں۔ اگر وہ آل محمد سے بغض رکھتے ہیں تو خبردار ان کا کچھ قبول نہیں، وہ مردود ہیں۔ تو وصیت کیا تھی کہ آل محمد سے محبت رکھنا، آل محمد سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنا، آل محمد سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، اور ان سے بغض رکھنا اور ان کی نماز روزوں سے ہرگز امپریس نہیں ہونا کہ وہ تو نماز روزے پڑھ رہے ہیں، بلکہ بے شک وہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جتنی عبادات کریں، لیکن اگر ان کے اندر آل محمد کا بغض ہے تو لہٰذا وہ اس قابل ہے کہ ان سے بغض رکھا جائے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ سینہ صاف ہو ہر ایک کے بارے میں، لیکن یہی اسلام کہتا ہے کہ جو آل محمد کا بغض رکھتے ہیں اس کے بارے میں دل میں بغض ہو، یہ عین ایمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عمل ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا اہل بیت کے ساتھ وہ غیر معمولی محبت اور احترام کا رشتہ تھا کہ جو بیان سے باہر ہے۔ کوئی اہل بیت کی شخصیت اہل بیت میں سے اور آپ کی اولادوں میں سے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آتی تو غیر معمولی احترام کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آگے کسی کام کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے۔ وہ بھی نو عمر تھے، ان کی زلفیں ان کے کندھوں تک تھیں۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنی نشست سے اٹھ کر ان کا احتراماً
استقبال کیا، ان کو اپنے پاس بٹھایا، وہ جس سوال کو لے کر آئے تھے ان سے وہ سوال سنا، ان کی وہ حاجت پوری کر دی، اور جاتے ہوئے محبت سے ان کے پیٹ پر ایک چھوٹی سی چٹکی کاٹی، اور چٹکی کاٹ کر فرمایا، عرض کی کہ قیامت کے دن جب تم لوگ سب کی شفاعت کر رہے ہوگے اہل بیت، اس دن مجھے یاد رکھنا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو بنو امیہ سے تھے، بنو امیہ میں اگر بڑے بڑے بادشاہ اور خبیث اور اہل بیت اطہار کا بغض رکھنے والے ہوئے ہیں، تو پھر حضرت عثمان جیسی شخصیات، حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیات بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرا اس وقت مجھے یاد رکھنا جب قیامت کے دن تم لوگوں کی شفاعت کر رہے ہو۔ وہ چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جو درباری تھے انہوں نے لان تان شروع کر دی، انہوں نے تان و تشنیع شروع کر دی، کہ ملامت کی کہ ایک شخص بچہ تھا آل بیت اطہار میں سے ایک شخص ہے، آپ نے اتنی تعظیم کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جواب سننے کا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے سکہ راویوں سے سنا ہے، اور ایسے راویوں سے سنا ہے گویا کہ میں براہ راست رسول اللہ سے سن رہا ہوں۔ کیا سنا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کہا گیا۔ انما، حدیث کے لفظ یہاں سے میں بتا دوں، انما فاطمہ بدعۃ منی، اور آگے فرمایا انہوں نے یسرنی ما یسرھا، حضور نے فرمایا کہ وہ چیز جو فاطمہ کو خوشی دیتی ہے وہ مجھے خوشی دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں مجھے یقین ہے میرا یہ عمل جو میں نے حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ایک بیٹے کے ساتھ کیا ہے، میرا یہ عمل اگر حضرت فاطمہ آج حیات ہوتی اور وہ دیکھتی کہ وہ میرے پاس آئے اور میں نے احترام کیا اور ان کی وہ کام کر دیا جس کے لیے وہ آئے، تو وہ یقیناً خوش ہوتی، اور آپ کا خوش ہونا میرے لیے باعث اجر بھی تھا اور باعث بخشش بھی تھا۔ یہ انہوں نے جواب دیا اور اپنا عقیدہ بیان کیا۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، حدیث آپ تک پہنچی، لیکن آپ وہ جو چونٹی کاٹ کے اس کو یاد دلا رہے تھے ان کو کہ قیامت کے دن شفاعت کے وقت مجھے یاد رکھنا، اس کا کیا مطلب؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی مدح سرائی کرو، چونکہ بنو ہاشم میں سے، حضور کی آل میں سے، حضور کے ساتھ قرابت داروں میں سے ہر شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت کا حق دے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کی شفاعت کے ذریعے بخشا جاؤں گا اور ان کی شفاعت سے استفادہ کروں گا۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق، یہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ مخلصین امت کا تعلق، یہ ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو اہل بیت کی شان کو سمجھتے ہیں، جو ایمان پر رہے اور آخری سانس تک اہل بیت کی محبت پر قائم رہے، ان کا عمل اور ان کا تعلق، اور یہی اسوہ صحابہ ہے، یہی صحابہ کرام کا عمل ہے۔ آخری روایت امام سخاوی کے اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس کسی کام سے آئیں۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے امیر تھے، تو انہوں نے اپنے پاس موجود چونکہ اہل بیت کی شہزادی تھی، تمام درباریوں کو نکال دیا، خالی کر دیا، اور ان سے عرض کی کہ علی کی بیٹی، اللہ کی قسم روئے زمین پر مجھے کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے پسند نہیں، واللہ ما علی ظہر الارض اہل بیتی احب الی منکم، آپ کے گھرانے سے زیادہ مجھے کوئی گھرانہ عزیز نہیں۔ اس کے بعد جس کام کے لیے وہ تشریف لائی تھی وہ کام کر کے بھیج دیا۔ تو یہ ہے سنت جو صحابہ کرام کی، ائمہ کی، خلفاء کی، جو اپنانے کی اہل بیت کی محبت کے ضمن میں ضرورت ہے، اور یقیناً یہ اس چیز کا عملی اظہار تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اذکرکم فی اہل بیتی، اذکرکم فی اہل بیتی فرما کر گئے تھے کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ تو بے شک ان لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد رکھا، اور جن لوگوں نے یاد نہ رکھا وہ بھی ہم علم میں اور آگے ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔